اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پچھلے 2 دن پہلے کسی ایک سجیشن پر میں نے گروپ میں ایک وائس کلپ چھوڑا اور اس میں بڑے پیار سے بڑی تنبیہ کر کے سمجھایا کہ ہمیں ان بحث و مباحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے اس بھائی نے جو ہے جن کا نام بھی نہیں پتہ، ان کا سٹیٹس پہ نام السلام علیکم آ رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی بھائی کو، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، کوئی یہ محمدی کر کے نام ہے ان کا، سیف محمدی، ان سے میرا جواب لیا اور اس بھائی نے ایک لمبی چوڑی تقریر میرے ساتھ کر دی، جبکہ میں ان سے مخاطب بھی نہیں تھی، نہ وہ میرے گروپ میں تھے، نہ وہ گروپ میں ممبر کی حیثیت سے موجود ہیں، لیکن ہمارے گروپ ممبر میں اتنے ذہنی صلاحیت تو تھی نہیں مسٹر السلام علیکم بھائی کے پاس کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے خود جواب دیتے، خود بات کرتے۔ تو وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ کسی یہ سیف محمدی سے جواب لے کر مجھے دوسرے دن بھیجا، اور پتہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا۔ ذرا تھوڑی سی محنت خود قرآن اور حدیث پہ کی ہوتی تو ہر بات کا جواب ان کے اپنی فنگر ٹپس پہ ہوتا، لیکن یہ لوگ کاروبار، نوکری میں اور اس میں اور اس میں بڑی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن ان کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے باہر سے بریانی خرید لیتے ہیں نا، ایسے یہ آج کل دین بھی خریدتے ہیں، سوالوں کے جواب بھی لے کر آ جاتے ہیں دوسری جگہ سے۔ خود کے پاس تو عقل اور فہم کی کمی ہے، علم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو خیر، ہمارے اس سیف محمدی بھائی نے بڑی ایک، ان کا لگتا ہے ان کو خوابوں میں بھی رات کو مرزا محمد علی آتا ہے، اتنا وہ اس سے خوف زدہ ہے اور اتنا جذباتی ہے اس کے معاملے میں کہ مجھے یہ اس کی سن کر وائس کلپ یہ لگا کہ اس کو خوابوں میں بھی جو ہے نا وہ محمد علی مرزا آتا ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ مرزا پچھلے 8 سالوں سے نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر بھر رہا تھا، اور جب مرزا نے صحابہ کرام کے خلاف بغض کا اظہار اور صحابہ کرام کی اختراعات کو عوام کے سامنے لایا تو اس وقت ہماری یہ بہن کہاں تھیں۔ تو میں اب مخاطب ہوں اپنے بھائی سے، آپ لوگ بنو امیہ کے پیچھے ہمیشہ لفظ صحابہ کرام بول کر، اس لفظ کی آڑ لے کر حق بات جو بخاری مسلم میں احادیث میں درج ہیں انہیں چھپاتے ہو۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے معاویہ اور یزید اور بنو مروان کو سیف کرنے کی، اس کا دفاع کرنے کی، تو ان کا نام نہیں لیتے آپ لوگ، چالاکی یہ کرتے ہو کہ آپ صحابہ اکرام، سب کے سب صحابہ جو ماشاءاللہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جو جنہوں نے بیعت رضوان کی، ان ساروں کو، جتنے بھی زبردست چوٹی کے صحابہ ہیں اور جو کیا کہتے ہیں وفادار صحابہ تھے اور جو واقعی صحابہ کہلانے کے لائق تھے، وہ جن سے اللہ راضی ہوا، ان ساروں کو آپ یہ 2 4 کو چھپانے کے لیے ان کو صحابہ کرام کہہ دیتے ہو، ان 2 3 لوگوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن میں آپ کی طرح صحابہ کرام کی آڑ میں ملوکیت کا دفاع نہیں کرتی۔ جس ملوکیت کو آپ لوگ بڑا ٹرے میں سجا بجا کے آج کل پیش کرتے ہیں نا، معاویہ کی خلافت، اس کا بھانڈا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی پھوڑ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملوکیت کیا ہے اور خلافت کب تک ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4646 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ نے بیان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی۔ کس کی؟ نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا عنایت فرما دے گا۔ سید بن جمحان نے کہا کہ حضرت سفینہ نے مجھے کہا حساب لگا لو، حضرت ابو بکر کی 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، اور اسی طرح کچھ حضرت علی کے سال۔ سید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا، یہ بنو مروان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु खलीफा ना थे तो उन्होंने कहा कि बनी जरका के पिछले हिस्सों ने झूठ बोला है, जहां से हवा खारिज होती है उस तरफ इशारा किया कि बनी जरका के पिछले हिस्से जहां से हवा खारिज होती है उसने झूठ बोला है। अब आप लोग अबू सफीना सहाबी से भी ज्यादा बड़े ईमान वाले हैं, जिनको बनु जरका, बनु मैया जिसे कहते हैं, बनु मरवान, इनकी ज्यादा मोहब्बत है, इनका ज्यादा पता है। आप उस जमाने में मौजूद थे, अबू सफीना नहीं थे, उनको नहीं पता जो ये हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा इल्म और फहम वाले हैं कि अबू सफीना की इस बात को अब आप क्या करो जो आप करते हो, अब आप अबू सफीना सहाबी को रावजी या खारजी कह दो, क्योंकि उन्होंने हक बात कही है। जबकि माविया ही का भाई, जिसका नाम भी यजीद था, ठीक है, यजीद बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं उन्हें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाकई सहाबी होने का हक अदा करके गए। उनके बारे में क्यों नहीं कोई बात गलत करता, बताए ना। वो माविया का भाई था ना, वो भी अबू सुफियान का बेटा था। हमारी माँ उम्मे हबीबा का भाई था, हमारी माँ उम्मे हबीबा भी बनु मैया से हैं, सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बनु मैया से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह यजीद बिन सुफियान माविया का भाई, वो भी बनु मैया से था। उनके बारे में क्यों नहीं गलत बात की जाती, उनकी दास्तानें क्यों नहीं मौजूद, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम नहीं किए थे, इसलिए उनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उस कैटेगरी में आते हैं वो। लाइब्रेरी में बैठकर ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा अली इंतशार फैला रहा है, तो हमारी बहन यानी कि मैं आयशा अहमद कह रही हैं कि सहाबा इकराम का दिफा करके इंतशार ना फैलाओ, यानी कि सहाबा इकराम का दिफा ना करो। उनका कहने का, हमारे सैफ मोहम्मदी भाई का मकसद ये था कि हमारी बहन ये चाहती हैं कि जब हम सहाबा का दिफा ही ना करें। तो मेरे भाई, इंतशार उस वक्त फैलता है जब आप ना हक उन सहाबा को भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब देते हैं जिनको अल्लाह ने भी ये खिताब नहीं दिया। जिन सहाबा को अल्लाह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा है, उन सहाबा का किरदार कुरान और हदीस से साबित है। ज़रा ये आयात के ऊपर नज़र दौड़ा लें, क्योंकि आपके उल्मा ने भी जो है ना वो बुखारी मुस्लिम की और कुरान की तफसीर लिखते हुए डंडियां मारी हैं। आप तो अहले हदीस होते हुए आप तो समझते हैं ना कि आपके ऊपर तो वही उतर रही है। सिर्फ बरेलवी और देवबंदी के उल्मा ही जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नूर बना देते हैं और कब्र परस्ती साबित कर देते हैं कुरान की तफसीर लिख के और हदीसों की शरह लिख के। और आप लोग तो बड़े दूध के नहाए हुए, बड़े पाक साफ हैं। आपके उल्मा तो कोई डंडियां नहीं मार के गए, खैर अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, वो फौत हो गए, क्या बोलूं मैं उनको। वो भी डंडियां मार के गए, अपनी नासबियत वो भी कुरान और हदीस की शरह करते वक्त छोड़ कर गए हैं। ये जो आप लोग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं ना दो चार लोगों के लिए, इनके लिए जरा सूरह तौबा की 3 आयात पढ़ लें तो समझ में आ जाएगी बात कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सी वाली कैटेगरी है। 3 कैटेगरी बताई हैं सूरह तौबा में, और ये सूरत भी बिना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के है। अल्लाह की रहमत ही नहीं है उन लोगों के ऊपर, ये सूरत बगैर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के है। इसकी 3 आयतें पढ़ लें तो तीनों की कैटेगरी पता चल जाएगी, और अल्लाह ने एक ही कैटेगरी को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा है। समझ आई। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ें, उसमें उन सहाबा का जिक्र है जो मुहाजिरीन, अंसार, साबिक और मखदूम हैं। तो क्या आप इन साबिकून अव्वलून सहाबा में उन सहाबा को भी जबरदस्ती डालना चाहते हैं जिन्होंने बगैर हिजरत किए फतह मक्का पर सरेंडर करके इस्लाम कबूल किया, क्योंकि और तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। जो आयत के मुताबिक ना तो मुहाजिरीन थे और ना अंसार। तो कुरान से ही साबित है कि सहाबा इकराम की इस फर्स्ट क्लास कैटेगरी में तो फतह मक्का पर ईमान लाने वाले सहाबा मौजूद नहीं थे। और ये हैं वो शुरू के सहाबा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकलीफें उठाई, मारे खाई, पत्थर खाए, जगह जगह पर अपना खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहाया। ये वो सहाबा कराम है जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा। ये हैं वो साबिकून अव्वलून। फिर आए सूरह तौबा की आयत नंबर 101 में, उन लोगों का जिक्र है
جو بظاہر تو صحابی تھے مگر اصل میں منافق تھے اور مدینہ میں موجود تھے۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ بظاہر صحابہ کی شکل میں یہ منافقوں کی دوسری کیٹاگری ہے جن کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، یہ ان صحابہ کی تیسری کیٹاگری ہے جن صحابہ سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں اور ان کے نیک اعمال بھی تھے۔ مثلا ایک مثال دے رہی ہوں، وہ 3 صحابہ جو بلا عذر جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، مگر آخرکار ان کی توبہ پر، کس پر؟ توبہ پر اللہ نے انہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں انہیں ان کی مغفرت کر دی، ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں تمام ان صحابہ کی کیٹاگری بتا دی، چاہے اب وہ مدینہ کے صحابہ ہوں یا فتح مکہ کے صحابہ، جن کے اچھے اور برے اعمال مکس ہیں۔ تو ان صحابہ کو اللہ نے صاف بتا دیا کہ جب تک برے اعمال کی توبہ نہیں کرو گے تو تب تک کوئی مغفرت نہیں، کیونکہ آیت نمبر 102 آیت کے صاف الفاظ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ تو سورہ توبہ نے ان کا بھی بتا دیا جن کی توبہ پر اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، اور فتح مکہ کہ وہ صحابہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بتا دیا جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کا بھی بتا دیا، ان صحابہ کرام کا بھی بتا دیا جن کی توبہ پر اللہ مغفرت کر دے گا۔ تو فتح مکہ کے وہ صحابہ جن سے غلطیاں ہوئیں ان کی ندامت اور توبہ ہمیں مستند احادیث سے ملتی ہیں، لیکن کچھ صحابہ کی توبہ یہ ندامت تو دور کی بات ہے، الٹا ان کی زبردستی کی ملوکیت، قتل و غارت کی نہ ختم ہونے والی داستان موجود ہے، جنہیں ناسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کیٹاگری میں زبردستی ٹھونستے ہیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیتے ہیں۔ یہ آیت تو سمجھ میں آئے گی نہیں، شاید حدیث ہی سمجھ میں آ جائے، تو حدیث بھی شیئر کیے دیتی ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے 5974، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر عام لوگوں امتیوں کی حدیث فرما دی۔ اس میں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، عربی چیک کر لیجئے گا، عربی کا متن چیک کیجئے گا ساتھ ساتھ۔ یہ ذرا بڑی حدیث ہے لیکن میں مختصر متن پڑھ رہی ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ سے سب نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ عام لوگوں کو، سب اس میں شامل ہیں، کہ میں فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو، جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو ریوڑ سے اور دور دھکیلا جاتا ہے۔ میں پوچھوں گا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام نکالے۔ میں کہوں گا دوری ہو میری ان سے۔ اچھا جی، یہ تو عام عوام کا یا ایھا الناس کا ہو گیا۔ اب یہ جو آپ صحابہ کی رٹ لگائے رکھتے ہیں نا، یہ صحابہ کے لیے اب ذرا خاص صحابہ کی بھی حدیث نکال کے میں نے رکھی ہے۔ اب صحابی کا میں دیکھتی ہوں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ صحابیوں کے صحابی لفظ کے بڑے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت رہی، وہ صحابی کا جو سادہ سیدھا مطلب ہے وہ سمجھیں اور اس کے اوپر بات کریں۔ صحابی کا مطلب ساتھی ہے، تو یہ ساتھی صحابیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو رہوں گا، میں کچھ اقوام لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا، پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ اصحابی، یا رب اصحابی، اصحابی یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا بلا شبہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں بدعات نکالی تھیں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 5978 مسلم میں۔ اور یہ جو ہر وقت صحابہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ صحابہ کو ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کریں، آپ زیادہ بڑے سمجھدار عقل والے ہیں جو جانتے ہیں صحابہ کون ہے کون نہیں ہے۔ کیا آپ خالد بن ولید کے رتبے کو عام سمجھتے ہیں؟ خالد بن ولید وہ نہیں تھے جو فتح مکہ پہ مار کھا کے ایمان لائے تھے؟ خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آ گئے تھے، اور اللہ کی تلوار کا لقب تھا ان کا۔ کوئی عام صحابی نہیں تھے، کوئی جنگ زندگی میں نہیں ہاری، وہ ایسے چوٹی کے صحابی تھے الحمدللہ۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ تو آدھی حدیث سناتے ہیں نا، صحابہ کو برا بلا مت کو، اگر تم میں سے کسی نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا ہو تو وہ ان میں سے دیے ہوئے ایک مد کے برابر نہیں۔ صرف اتنی سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے، کیونکہ پھر پوری سنائیں گے تو دلیل ہاتھ آ جائے گی نا۔ ان کے یہ معاویہ اور
مروان اور یزید کو جو یہ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ میں دلیل آ جائے گی. پوری حدیث میں سناتی ہوں. مسلم کی حدیث نمبر 6488 ہے. مختصر حضرت سعید ابو خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مناقشہ تھا. حضرت خالد بن ولید نے ان کو برا کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نے اگر احد کے پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے مد کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا. ہاں جی، اب ذرا یہ بتائیں معاویہ کے مقابلے میں آپ خالد بن ولید کو نہیں لا سکتے؟ آپ تو جا کر مقابلے کر رہے ہوتے ہیں علی حسن حسین سے. آپ تو خالد بن ولید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کی تلوار جس کو اللہ نے لقب دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا کہ تم تو میرے ان صحابہ کو برا بھلا مت کو، تم ان کے ایک مد کا بھی کیا آدھے مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں. ہاں آپ لوگ یہاں پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بے وقوف سمجھا ہوا ہے لوگوں کو. وہ گھاس کھانے کے دور چلے گئے، اب ڈیجیٹل دور ہے، اب ہر چیز فنگر ٹپس پہ ہے. آپ پہلے جو ہے نا وہ کتابوں کے اوپر بیٹھ کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لوگوں کو ان سے جا کے پوچھنا پڑتا تھا. اب سب کے پاس موبائل میں سب کچھ موجود ہے، ہر کوئی کھول کے پڑھتا ہے. آپ اب بے وقوف بنانے کے زمانے چلے گئے، بہت عرصہ ہو گیا اس زمانے کو. پھر ہمارے اس بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بخاری مسلم کے دلائل کی اصل حقیقت کو ہی تو واضح کیا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کو مائکروسکوپ لگا کر دیکھو کہ معاویہ نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے دیا ہے جبکہ معاویہ نے نہیں دیا تو آپ پروپیگنڈا کا شکار ہیں. مجھے کہا بھائی نے. ہمارے بھائی اپنی ویڈیوز میں بخاری مسلم سے جو واضح کرتے ہیں وہ احادیث کی ناسبی شرح کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو انتشار پھیلتا ہے. اور بھائی نے بڑے وثوق سے کہا کہ بخاری مسلم کو مائکروسکوپ لگا کر دیکھو کہ کہاں معاویہ نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے دیا. تو میرے بھائی یہ بتاؤ مروان جو ہے وہ آسمان سے ٹپک کر آیا تھا؟ مروان کس کے حکم کی اتباع کرتا تھا؟ اگر یہ کہو کہ مروان نے خود اپنی مرضی سے یہ کام شروع کر دیے تو معاویہ نے مروان کو بدعت کرنے پر سزا کیوں نہ دی؟ مروان کو مدینے کا حاکم حسن حسین نے بنایا تھا یا معاویہ نے؟ اب وہ بخاری کی حدیث سنو. بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 956. اب ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو. حضرت سعید ابو خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی. اس سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت و تلقین کرتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے. پھر اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے یا جس کا حکم کرنا چاہتے اس کا حکم دیتے. اس کے بعد گھر لوٹ آتے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ میں ایک دن مروان کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھنے گیا. وہ ان دنوں مدینے کا گورنر تھا. ٹھیک ہے، یہ گورنر کس نے بنایا؟ مروان کو. یہ آسمان سے گرا اور آ کے گورنر بن گیا مدینے کا. خیر آگے حدیث ہے. جب ہم عید گاہ پہنچے تو ایک ممبر وہاں رکھا ہوا تھا جسے کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا. مروان نے چاہا کہ اچانک نماز پڑھنے سے قبل اس پر چڑھے، چنانچہ میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا. پھر وہ ممبر پر چڑھ گیا. بعد ازاں اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت نبی کو بدل دیا ہے. اس نے جواب دیا ابو سعید وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو. میں نے جواباً کہا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اس سے کئی بہتر ہے جسے تم نہیں جانتے. اس پر مروان گویا ہوا اور کہا بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں، لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا. جی تو صاحب بھائی یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو بخاری ہے وہ آپ کی دارالسلام کی بخاری ہے جس کا ترجمہ و شرح فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد نے کیا ہے. اور پھر وہ اس کی شرح میں اس بات کو کھا گئے کہ یہ بات بیان کرتے جو اس میں اصل ہے جس کو ہم دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں.
इसमें पूरी बात में वो किसका जिक्र करते रहे, मेंबर पहले नहीं बनता था, तो वो पहला मेंबर बनाने वाला मरवान है, और जो है वो मस्जिद में मेंबर की ज़रूरत पड़ती थी, बाहर खुली जगह पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेंबर की ज़रूरत पड़ी, और सवारी पे बैठ के दे सकते हैं। इससे फजूल बातों का जिक्र कर रहा है, वहां भी कोर्ट में बॉल डाल रहा है मरवान की। ये हैं आपके उल्मा जो करते हैं शराह, ये शराह की है, इसे मैं कहती हूं शरीर शराह। ये शराह करते हैं आपके उल्मा, बैठ के डंडियां मारते हैं। हदीसें ये हैं, और उसकी शराह में ये मिंबर के ऊपर डिस्कस हो रही है कि मिंबर जो है वो मस्जिद में होता था, लेकिन वो मैदान में पहली दफा मरवान ने मिंबर इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखें जरा हालत इनकी। फिर भी हमारा भाई ये कह रहा है कि बुखारी मुस्लिम में कहां लिखा है कि मरवान को माविया ने बिठाया। वाह सदके जावा अपने सक्के भरा दे, माविया की बादशाहत के दौर में मरवान किसके हुक्म की पैरवी करेगा? और अगर ये कहते हो मेरे भाई कि कहां लिखा है कि मरवान को माविया ने बिठाया, तो मरवान आसमान से गिर गया आके मदीना के गवर्नर बन गया? और मरवान की इतनी हिम्मत कि माविया के बादशाह होते हुए वो खुद से गवर्नर बन के बैठ जाए और वो सुन्नतें तर्क करके दीन में बिदात डाले। तो अगर ऐसा था तो फिर तो माविया नाअहल हो गया, क्योंकि उसके होते हुए उसकी जानकारी के बाहर एक खुद व खुद आसमान से गवर्नर बनकर आके टपक के गिर गया मदीना में, और वो जो है इतनी बड़ी बिद्दत कर रहा है, इतनी बड़ी बिद्दत जिसपे उसको सहाबी सईद खुदरी कपड़ा पकड़ के खींच रहे हैं, फिर भी कह रहा है वो जमाने गए, अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, बैठता नहीं है। क्योंकि वो मिंबरों पर अहले बैत को, अली को, हसन को, हुसैन को लान तान जो करते थे, इसलिए लोग उठ के चले जाते थे। सारे के सारे तो ऐसे नहीं थे जो डरते हों। इन्होंने डर से, खौफ से, इनमें बड़े इनके जो आपके सैफ भाई आपके जो बड़े हैं ना, उनसे मैं करती हुई आ रही हूँ ये सारे मुकाबले, समझ आई ना। वो कहते हैं अरे वो देखो यजीद के रिश्तेदारों, अपनी बेटियां जो हैं वो सहाबा ने यजीद को रिश्तेदारियां में दी और शादियां की एक दूसरे के खानदानों में। तो मैंने कहा बिल्कुल की, वो नहीं करते तो क्या वाकया हर्रा की तरह यजीद के हाथों अपनी बेटियों के रेप करवाते, और क्या करते? उनके पास क्या रास्ता था? मलूकियत के अंदर किसी की हिम्मत है बादशाह को इनकार करे? किसी ने कत्ल होना था, किसी ने अपनी जान और इज्जत को खतरे में डालना था। तो जाहिर बात है मलूकियत में तो यही होता है, जैसा आज आले सऊद करते हैं। जिसने दज्जाल का नाम लिया, जिसने कोई ऐसी बात की, तबलीग की बात की, कोई ये बेहयाई से बेहयाई को छोड़ने की बात की, या दीन की बात की, या तबलीग की बात की, उसको उठा के गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार कितने तो मर गए आले सऊद के हाथों, वहां पर कितने तो उलमा मर गए बेचारे, कैद में ही मर गए अभी तो कुछ दिन पहले। ये है मलूकियत, बादशाहत, मलक, मलक से निकला मलूकियत। तो आपके बड़ों को तो मैं जवाब देती आई हूं, आप तो अभी बच्चे हो मेरा बच्चा। फिर आप कह रहे हो कहां लिखा है कि वो माविया ने उसको बिठाया? अच्छा, मतलब ये भी लिखा हुआ दिखाऊं आपको? इतने ज्यादा बेबी हो आप। और फिर कहते हैं कि कौन झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, कौन लोगों के दिलों में जहर भर रहा है। तो जरा मुझे ये बताओ कौन अहादीस की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है? आपके तो उलमा, ये फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुल सत्तारुल हम्माद, ये शरा कर रहे हैं बैठ के। ये मुझे बताओ, तो ये इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है गलत? जो असल मतन है वो खा गया, मिंबर की बात कर रहा है। फिर हमारे सैफ भाई ने कहा कि बुखारी की मैंने हदीस, मैंने उनको तो नहीं कोट की थी, वो मिस्टर अस्सलाम वालेकुम जो पता नहीं कुरान का तर्जुमा भी पढ़े हुए हैं कि नहीं, इतना भी जवाब उनसे नहीं बन पाता कि जवाब दें। उनसे कई दफ़ा बहस हो चुकी है, तो उसमें उनका इल्मी लेवल मेरे सामने आ चुका हुआ है उनका। वो उनको भेजी थी, तो उन्होंने, सैफ भाई ने कहा कि बुखारी की हदीस नंबर 410 हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर के किसी सहाबी ने, वहां कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि किसी सहाबी ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है वहां पर कि कोई और सहाबी मौजूद था जिसने कुछ कहा। तो अब मैं पूरी हदीस पढ़ती हूं। आपने तो इस हदीस के ऊपर बड़ा लेक्चर दिया ना, अभी अपना लेक्चर दोबारा कैंसिल करके नया बनाना, कोई नए बहाने डालना उसमें। बुखारी की 4108 हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैं हजरत हफ्जा बिनते उमर के पास गया तो उनके सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपने देखा कि लोगों ने क्या किया है? मुझे तो हुकूमत का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला।
हज़रत अफ़ज़ा ने फरमाया, लोगों के इज्मा में शिरकत करो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे अंदेशा है कि तुम्हारे रुक जाने से मज़ीद इख्तलाफ होगा। आखिरकार इनके इसरार करने पर वो इज्मा में गए। जब लोग हज़रत माविया की बैत करके चले गए तो अमीर माविया ने खुतबा देते हुए फरमाया कि इस खिलाफत के मौजू पर जिसने कोई बात करनी है वो अपना सर उठाए, यकीनन हम उससे और उसके बाप से खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। ठीक है। हजरत हबीब बिन मुसल्लमा ने कहा, ये है नाम उस सहाबी का जो कह रहे हैं आप कोई और सहाबी था ही नहीं। हजरत हबीब बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इस वक्त आपने इस बात का जवाब क्यों ना दिया? हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैंने तो गिरा खोल कर बात करने का पुख्ता इरादा कर लिया था कि इन्हें जवाब दूं कि खिलाफत का तुमसे ज्यादा हकदार वो शख्स है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंग लड़ी थी। लेकिन मुझे खतरा लाहक हुआ कि मुबादा मेरी इस बात से मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ बढ़ जाए और खून रेजी हो जाए और मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब कर दी जाए जो मैंने ना कही हो। नेज मुझे वो अजर सवाब याद आ गया जो सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतों में तैयार कर रखा है। फिर आगे से फिर हबीब ने कहा, अच्छा हुआ आप महफूज रहे और फितनों से बच गए। यहाँ हदीस खत्म होती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने तो कहा कि अच्छा हुआ यहाँ आपका भी कत्ल कर दिया जाता बहाना बनाकर, जो सबके साथ वो करते हैं, तो अच्छा हुआ आप महफूज रहे। हबीब मुसलमान ने कहा इब्ने उमर को कि अच्छा हुआ आप महफूज रहे, वरना आप भी कैं हो जाते जैसे बाकी सारों को करते हैं ये। फिर मेरे सैफ भाई ने कहा, मुझे आप बार बार एक चीज दोहराते हैं कि कयामत के दिन हमसे इसका सवाल नहीं किया जाएगा। आप जैसी बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर दुख हुआ। अगर सहाबा ही को मजरू कर दिया जाएगा तो अहादीस जिनसे आई हैं उनको ही कोई नहीं मानेगा। जब सहाबा कोई नहीं मानेंगे, उनको मजरू कर दिया जाएगा, तो फिर अहादीस की क्या हैसियत रह जाएगी? मेरे भाई, आपसे बड़ा मासूमाना सवाल करती हूँ। आपको उन सहाबा की तो बड़ी फिक्र है, ठीक है, जो मार खा के ईमान लाए फतह मक्का के बाद, ठीक है, तीसरी कैटेगरी। और उन सहाबा की आपको फिक्र नहीं है जो सहाबा में भी अफजल अहले बैत के शहजादे हसन और हुसैन हैं। उनके ऊपर आपको कोई दुख तकलीफ कोई टेंशन नहीं है। आपको तीसरी कैटेगरी जो एंड में ईमान लाए हैं आपके लाडले, उनकी आपको बहुत फिक्र खाई जा रही है। अल मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4712 4717 में से एक ही सुना देती हूं। अगर कोई शख्स हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के दौरान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, फिर भी अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हुआ, तो अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में डालेगा। ये हैं वो बुग़्ज़ जो नासबियों के अंदर पाए जाते हैं, जो सहाबा की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन सहाबा में जो सबसे अफजल अहले बैत के शहजादे हैं, जन्नत के फूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बचपन में होठों को चूमते, उनको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नमाजें पढ़ते हुए चढ़ते उतरते, उनके लिए आपको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, आपको तकलीफ किसके लिए हो रही है? आप बार बार सहाबा इकराम का नाम क्यों लेते हैं? सीधा सीधा बनु उमैया बनु जरका क्यों नहीं कहते? आप माविया का दिफा करने बैठे हैं, आप सिर्फ उतनी ही बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा का दिफा करने वाले कयामत तक मौजूद रहेंगे। हाँ, अलबत्ता बनु उमैया में माविया, मरवान और यजीद का दिफा करने के लिए आप जैसे चंद लोग मौजूद हैं जो उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की और उनकी मलूकियत को खिलाफत बनाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। फजाइल सहाबा हदीस नंबर 952964, अली ने फरमाया कि कुछ लोग मुझसे मोहब्बत में गुलू की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, वो कौन होंगे? राफजी। और कुछ लोग मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, वो कौन होंगे? नासबी। फिर हमारे सैफ भाई ने कहा कि अगर जंगे जमल, नहरवान और सफीन की बात हम नहीं करते थे, ये मोहम्मद अली मिर्जा ने ये शुरू किया, तो हम कैसे चुप करके बैठे हैं? मतलब इसी तरह का मफहूम है उनकी बातों का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्या हम अपने बुजुर्गों को बुरा भला कहने पर खामोश बैठे हैं? आप क्या मेरे भाई जंगे सफीन की बात करते हैं? क्या आप 1450 साल बाद उम्मत को बताएंगे कि सफीन में कौन हक पर था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासिर को पहले ही बता चुके, मगर बेशर्मी की हद पार है कि हर सीधी हदीस को घुमा फिरा कर इंटरप्रिटेशन करके आवाम को माविया और अली भाई भाई के नारे लगवाते हो। बुखारी की हदीस नंबर 2812 और मुस्लिम की 7320,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور اس پر بھی جو ہے وہ المسند حاکم کی 5661 اور السلسلہ الصحیحہ کی 2008 کی جو ہے وہ احادیث پیش کر دیتے ہیں کہ جب عمرو بن عاص کو جب عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو میں نے یہ کہتے سنا تھا کہ عمار بن یاسر کا قاتل اور ان کا سامان مال غنیمت لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا آپ بھی تو لڑنے والوں میں شامل تھے؟ تو عمر بن عاص نے پھر آپ ناسبیوں کی طرح تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے تو صرف قاتل اور مال غنیمت لوٹنے والے کے لیے ہی جہنم کا ذکر کیا تھا۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 17813 میں جب معاویہ نے کہا کہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ علی بن طالب نے اپنے ساتھ لا کر ہمارے نیزوں کے آگے پھینکا، یعنی نہ علی عمار کو لاتا نہ ہی عمار قتل ہوتا، تو جب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا قاتل نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت حمزہ کو بھی رسول اللہ نے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر نہ حضرت حمزہ جنگ کرتے اور نہ قتل ہوتے۔ لیکن یہ نازبی اپنا بغض چھپانے کے لیے چند تعریفیں کر کے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حسن حسین علی یہ چند باتیں کر کرا کے پھر نعرہ کیا لگواتے ہیں معاویہ اور علی بھائی بھائی۔ اس پہ میں نے ایک شعر لکھا کچھ چند سال پہلے جب آپ کے بڑوں سے میرے ہوتے تھے نا مجادلے، تو میں نے اس وقت شعر لکھا عجب کھیل تماشا لگا رکھا ہے، بغض آج بھی سینوں میں چھپا رکھا ہے، کہیں کھل نہ جائیں راز صدیوں پرانے، دشمنوں کو ہی اہل بیت کا دوست بنا رکھا ہے۔ اور ہماری عوام علی معاویہ بھائی بھائی سن کر ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ، جس نے شاید زندگی میں قرآن بھی ایک بار ترجمے سے نہیں پڑھا وہ آپ لوگوں کے پاس جواب لینے آ جاتے ہیں۔ آج عوام دین بھی جو ہے نا وہ ریڈی میڈ چاہتی ہے۔ باقی علی مرزا 1450 سال پہلے زندہ تھا، جو اس کو رو رہے ہو بیٹھ کر، آپ کے بزرگوں جن کو آپ بزرگ کہتے ہیں نا، ان کا ظلم حدیثوں نے بتایا ہے۔ اگر حدیثوں کی شرح خود نہ کرتے یہ جو آپ کے فضیلت الشیخ حافظ عبد الستار الحماد اور پتہ نہیں کون کون سے، اور پھر ان کی چیکنگ کرنے کے لیے بھی اب فوت ہو گئے، میں کیا بولوں، نام نہیں لینا چاہتی میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ جو چیکنگ بھی کرتے ہیں وہ سارے ان اصلی بزرگوں کی پہچان تب ہوتی نا جب شرح خود نہ کی ہوتی۔ پھر ہمارے سیف بھائی نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ صحابہ اکرام کا دفاع کو انتشار کہہ رہی ہیں، محمد علی مرزا کی دھوکہ بازی کو آپ انتشار نہیں سمجھتی۔ میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ بخاری مسلم میں خلفائے راشدین اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابیوں کی بدعت اور ظلم کرنے کی داستانیں کیوں موجود نہیں ہیں؟ اگر کسی صحابی کا کسی صحابی سے اختلاف بھی ہوا تو ایک دفعہ دو دفعہ، مگر بنو امیہ معاویہ مروان کے کارناموں سے بخاری مسلم کتب ستہ اور باقی احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کئی صحابہ کا اختلاف کا ذکر ایک دفعہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی آپس میں ہو جاتی تھی، کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی، وہ ہوئی بات ختم ہو گئی، دوبارہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی تھی، طول نہیں پکڑتی تھی۔ مگر معاویہ کی 20 سالہ بادشاہت میں مسلسل اہل بیت پر ممبروں پر لان تان ہوتی رہی، یہاں تک کہ سیدنا حسن نے اپنی خلافت جب دستبرداری کے وقت اپنی شرائط میں معاویہ کو دی اور ایک شرط اپنی شرائط میں یہ بھی لکھی کہ اہل بیت پر لان تان بند کروائی جائے، مگر مجال ہے کہ شرائط میں اس وقت تو خلافت چاہیے تھی نا، بس بادشاہت چاہیے تھی، حضرت حسن کی خلافت برداشت نہ ہوئی، جنت کے شہزادے کی خلافت کے اوپر بھی معاویہ کو اعتراض تھا کہ بس مجھے خلافت دے دو، جو شرائط لکھوانی ہے لکھوا لو، میں تیار ہوں، ہر شرط لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ 5-6 شرطیں لکھی جس میں سے ایک شرط کے سوا باقی ساری شرائط کو غائب کر دیا، کچھے چٹا بھی نہیں اس کا ملا، پتہ بھی نہیں، سب اس کے خلاف، صرف ایک شرط پوری کی، وظیفہ دیتے رہے، اور کہتے ہیں وظیفے کھاتے تھے معاویہ کے اس سے، تو معاویہ کے گھر کا پیسہ تھا، وہ مال غنیمت کا پیسہ تھا، تو وہی وظیفے دیے جاتے تھے یا معاویہ اپنی جیب سے وظیفے دیتا تھا؟ اس پر آپ کے بڑوں نے بحث کی تھی کہ ہم سونے میں تول دیں گے اس کتاب کو کہ جہاں بتا دو
کہ جی معاویہ نے علی پہ لان تان کی تو نہیں، بیوقوف تو نہیں تھا وہ، کھل کر تو کوئی کام نہیں، بہت سیاست والا بندہ تھا، ظاہری سی بات ہے کرواتا تھا، آج بھی سیاست دان کام کرواتے ہیں نا، خود تھوڑی کرتے ہیں جا کے، یہ تو پھر ان کی شان ہی نہیں، اور وہ تو پھر ایک بادشاہ تھے، بادشاہ سلامت، وہ تھوڑی یہ کام کریں گے، وہ تو اپنے چمچوں سے کرواتے تھے، لیکن یہاں پہ معاویہ کا نام موجود ہے، کہہ رہے تھے آپ کے بڑے جو ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے ہم سونے سے تول دیں گے اس کتاب کو جس میں سے بتا دو معاویہ کا نام بھی، تو ذرا مسلم کی بخاری صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6220 ہے، جس میں مختصر پڑھ رہی ہوں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کیا دیا؟ حکم۔ اب یہاں سے اگر لفظوں کو سمجھ میں آ جائے نا، عربی بھی چیک کر لینا، کہ آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب علی ابن طالب کو برا کہیں؟ ٹھیک ہے، عربی کا لفظ پتا چل جائے گا آپ کو کہ کون سا لفظ جو ہے وہ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا لان تان کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسری حدیث بھی سنا دوں گی، برا کہیں۔ انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کہی تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا۔ ان میں سے ایک بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، علی نے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو رسول نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ بات یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی اور یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی، خلفائے راشدین کے لیے ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھا؟ یہ معاویہ کو لے کر آ جائیں گے چھٹے محلے سے، وہ اس کے بعد حدیث ہے مسلم کی 6229، حضرت سہل بن سعد سے روایت کی کہ کہا آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا عامل بنایا گیا، اس نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت سہل نے انکار کر دیا، اس نے کہا اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو کہ اللہ ابو تراب پر لعنت کرے، یہ لفظ ہیں، عربی پڑھ لیجئے گا، اتنی تو آتی ہوگی، لعن اللہ ابا تراب، یہ لکھا ہوا ہے عربی میں حدیث میں۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ نام مجھے رسول اللہ نے دیا، یہ پورا قصہ ہے کہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، گھر سے ناراض ہو کر آئے ہوئے تھے، یہ قصہ میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ ہیں آپ کے، اب کہیں گے خود معاویہ نے کہاں لعنت دی ہے، ٹھیک ہے، اور معاویہ نے حکم دیا 6220 میں نے یہ بتایا، 6220 میں معاویہ نے حکم دیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز برا بھلا کہنے سے روک رہی ہے، مطلب انٹرویو لے رہے تھے کہ کون سی چیز ہے، آپ کیوں نہیں برا بھلا کہہ رہے علی کو، کہے نا۔ 60-70 سال سے زیادہ ہسٹری ہے کہ اہل بیت پر لعن تان کروائی جاتی رہی، یہ تو پھر بنو امیہ سے عمر بن عبد العزیز آئے، چھٹے خلیفہ، جنہوں نے یہ سارا کچھ بند کروایا، وہ بھی تو بنو امیہ سے تھے، لیکن آپ لوگوں کو بنو امیہ کے اچھے لوگ، سیدنا عثمان ہو گئے، ام حبیبہ ہماری ماں ہو گئیں، اور 2-4 لوگ ہیں بنو امیہ کے، ان اچھے لوگوں کے پیچھے گھس جاتے ہیں، کہیں گے بنو امیہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ بنو امیہ کے یہ 2-4 لوگوں کے پیچھے آڑ لے کر پورے بنو امیہ کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، منی محمد علی مرزا نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے۔ ہاں، نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے کیونکہ وہ ینگ ہے نا، ان کو تو آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ آپ لوگ ان کو اچھا سچا جو ہے وہ ناسبی بنا لیں، آل سعود کی پٹیاں پڑھوا لیں، وہاں اس کی تعریفیں کروا لیں۔ اب ہم تو حق بات کریں گے، چاہے محمد علی مرزا سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن جو اس کی حق بات ہوگی وہ میرا دشمن بھی کرے تو میں اس کی حق بات کی گواہی دوں گی، اور میرا دوست بھی حق بات نہ کرے تو میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ میرے پاس مجھے نہ تو سعودی عرب سے ریال آتے ہیں، نہ ایران سے چندہ آتا ہے، نہ سعودی عرب سے چندہ آتا ہے، ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اب ہمیں چندے آ رہے ہوں تب بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ حق بات سے مکر جائیں۔ پھر بھائی نے بڑا جو ہے جذباتی ہوتے ہوئے قیامت کے دن مجھے یہ کہا کہ قیامت کے دن کوئی قبر پرست آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے مت سمجھاؤ، تم سے اللہ
सवाल नहीं करेगा तुम उस वक्त तो उस वक्त आपका क्या जवाब होगा। ये नहीं उनका कहने का मकसद था कि क़यामत के दिन कोई कब्र परस्त आपके सामने खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे मत समझाओ, तुमसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, उस वक्त आपका क्या जवाब होगा। किसी अजीबो गरीब बात है कि आप सहाबा इकराम पर एतराज़ वाले मामले पर हमें खामोशी इख्तियार करने को कहती हैं। तो मेरे भाई, कब्र परस्ती शिर्क है और मुशरिक जन्नत में दाखिल ना होगा। जिन बातों के पीछे लगे हुए हैं, अभी तो बड़ा ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह आपको ज़िंदगी हयाती दे, बड़ी समझ आ जाएगी बातों की, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे भाई, तौहीद ज़रूरी है, क्योंकि नासबी और रावजी भी अगर तौहीद परस्त हुए तो इंशाअल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद अच्छे की रखते हैं, अच्छा गुमान करते हैं कि अपनी नासबियत और रावजियत की सज़ा भुगत कर आखिरकार हसन हुसैन के नाना की शफात से जन्नत में दाखिल तो हो जाएंगे। अलबत्ता जालिम की पुष्ट पनाही करने वाला भी जालिम है। अब चाहे जुल्म करने वाला, नाइंसाफी करने वाला कोई सहाबी हो या ताबी हो या आम इंसान हो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जब उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अगर कोई प्यासा कुत्ता भी दरियाए फरात के किनारे मर गया तो उमर बिन खत्ताब जवाबदेह होगा, तो फिर जन्नत के शहजादों हसन और हुसैन को माविया और यजीद की बादशाहत में जहर देकर और एक को करबला में शहीद कर दिया जाए तो माविया और यजीद जवाबदेह नहीं, जबकि उमर बिन खत्ताब एक प्यासे कुत्ते पर खुद को जवाबदेह कह रहे हैं। ये हैं सहाबा। सहाबा की शान बयान करने का शौक है ना, तो करें ना, कौन मना करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं असल सहाबा के मानने वाले, असल सहाबा के खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपने दांतों से पकड़ने वाले। फिर भाई ने कहा कि ठीक है, आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जवाब दे दें तो हम खामोशी से बैठ जाएंगे और आप की तरह कब्र परस्ती, गैरुल्लाह की न्याज पर, बिद्दत पर बात करते रहेंगे। हम सब बस यही काम करते रहें, बाकी दीनी काम हम छोड़ दें। तो मेरे भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 60-70 सालों से तौहीद की दावत दे रहे हों और आपने आधे पाकिस्तान और आधे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम्स को कलमा पढ़ा दिया हो और मुशरिक मुसलमानों को तौहीद परस्त बना दिया हो। जरा ये तो बताओ कि अल्लाह को गाली देना बड़ा गुनाह है या अल्लाह के बंदों को गाली देना। हदीस कुदसी है कि जब इब्ने आदम ये कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना तो वो मुझे गाली देता है, यानी शिर्क को अल्लाह ने अपने लिए गाली बताया। मगर आपने तो सारा शिर्क कब का खत्म कर दिया और अब आप बनु मैया माविया की शान और फजीलत हमें बताएंगे, जो कि आप किसी मुस्नद हदीस से बता भी नहीं सकते। बस आप ही का तो इंतजार था, शुक्र आपने दुकान खोल ली। फिर आखिर में भाई ने बड़ी तकरीर करते हुए अपनी बात का इख्तिताम किया कि आप अपने दलाइल का सही इस्तेमाल करें और मजीद भाई ने कहा कि मैं खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, सहाबा और तमाम बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ और कोई भी इनमें से किसी पर बहतानबाजी करे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उससे जवाब दूँ। मेरे भाई, जब आपकी नसीब में ये नासबियत है तो आप यही काम करेंगे, ठीक है ना। जो इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, जिसके लिए मेहनत करता है, वो वही करता है। तो आपने जिस चीज़ की आप इसमें मेहनत करेंगे, अब फल तो एंड में पता चल जाएगा। हम सबका रिजल्ट अल्लाह ताला के यहाँ आउट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि किसका कितना क्या था। मेरे भाई, जितनी आपकी उम्र है उससे कई ज़्यादा मेरा तजर्बा है। मैं अल्लाह की मदद से अपने दलाइल का सही इस्तेमाल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमीन के बारे में हक बात कहें और जिन 2-4 सहाबा के बारे में इल्म और फहम नहीं, उनकी हिस्ट्री में क्या किरदार थे, तो उनके बारे में इतने जज्बाती ना हो आप। मैंने आपसे बात की ही नहीं थी और ना ही आपकी सुलह मांगी थी, तो आपकी कोई सलाह भी नहीं मांगी थी मैंने। ये एक नासबी भाई हैं जिसका ग्रुप में स्टेटस अस्सलाम वालेकुम है, उसने आपको शेख बनाकर मेरे क्लिप का जवाब देने को कहा। क्योंकि अगर भाई अस्सलाम वालेकुम के पास अपना तहकीक करदा, मेहनत करता इल्म होता तो उसे मेरा जवाब देने के लिए आपसे फजूल की मदद ना लेनी पड़ती। जिस तरह बरेलवी देवबंदियों के उल्मा ने कुरान और हदीस की अपनी मन पसंद तफसीर करके उम्मत में शिर्क और बिद्दत फैलाई, इसी तरह अहले हदीसों ने कुरान और अहादीस की तफसीर में नासबियत फैलाई हुई है। अब तो फिरके और मसलक से पाक सादा मुसलमान इतना डर गया है कि बगैर तफसीर के कुरान और अहादीस को पढ़ता है कि किसी फिरके के गुन ना गाने लग जाऊं, और वो इतनी हिदायत हासिल कर लेता है जिससे उसकी निजात हो जाए। मगर
جنہیں انسانوں کی لکھی ہوئی تفسیروں پر بڑا ناز ہے اور چیمپئن بنتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرقے میں بٹے ہوئے لوگوں کی ہرگز محتاج نہیں کہ وہ اس کی تفسیریں کریں گے تو پھر ہی لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ اللہ اپنے سادہ بندوں کو قرآن کا خالی ترجمہ پڑھنے پر اور احادیث کا ترجمہ پڑھنے پر بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جب قرآن اور احادیث کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا تو کیا اس زمانے کے اجمی مسلمان جہنمی ہوں گے؟ اور آج رنگ برنگی تفسیریں، ہر طرح کی تفسیر مارکیٹ میں دستیاب، اور آج رنگ برنگی تفسیریں ہی فرقے اور فتنے کا باعث ہیں۔ کاش لوگ مولویوں کا پیچھا چھوڑ کر خود قرآن و حدیث کے ترجمے کو بار بار پڑھیں اور پھر اللہ کا معجزہ دیکھیں، لیکن لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علماء کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ ان علم والوں کا آج بہت فقدان ہے، جنہیں قرآن میں دین کا وارث کہا گیا تھا۔ وہ تو آہستہ آہستہ فوت ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب فقدان ہے ان علم والوں کا جنہیں قرآن میں دین کا وارث کہا گیا ہے۔ اب تو ان علماء کا فتنہ ہے، چھوکروں کا فتنہ ہے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی ایسے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، اور علماء یہود بھی یہی کرتے تھے۔ لیکن میں دعا کرتی ہوں اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث پہ خود تحقیق کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتابیں خرید کر لے آئیں لیکن خود پڑھیں، خود عمل کریں، لوگوں سے اور علماء سے اور مولویوں سے اور ان سے جا کے نہ پوچھیں یہ دجال کے فتنے ہیں، اس میں کیا کیا ہوگا۔ مسلم کی، بخاری کی حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت فتنوں کا وقت جو آئے گا تو جماعت کو بھی چھوڑ دینا، یہاں تک کہ جنگلوں درختوں میں جانا پڑے، جڑی بوٹیاں کھانی پڑے تو کھانا، لیکن الگ ہو جانا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا حال نہیں ہوگا کہ کسی سے کوئی ہدایت کی بات بھی مل جائے، جماعت کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم کے اندر۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ اس نئی جنریشن کو، اور یہ جو بڈھے کیکر لوگ جو اپنے اپنے فرقوں میں اور اپنے اپنے عقیدوں میں پکے ہو چکے ہیں، چاہے وہ رافضی ہوں، ناسبی ہوں، جن جن فرقوں میں، اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کا صحیح علم عطا فرمائے، اور انہیں ایسے اعمال، ہم سب کو ایسے اعمال عطا فرمائے، ہماری اصلاح کر دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکیں حوض کوثر پر۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر کہیں گے کہ دوری ہو، میری دوری ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ اللہ کل امت مسلمہ کو فرقوں میں سے نکل کر حق سچ بات کو کہنے کی، سننے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔